مفتی زبیر صاحب فہیم انہوں نے جوائن جی بالکل. السلام علیکم مفتی صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. اچھا مفتی صاحب, سلام کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک سوال بھی آپ لے لیجئے گا کہ سود پہ اگر ہم بات کریں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم ایک تو سود کا کاروبار کر رہے ہیں, کھلے عام کر رہے ہیں اور بڑے دھڑلے کے ساتھ کر رہے ہیں, جبکہ قرآن پاک میں بھی اس کا منع فرمایا گیا ہے اور بے تحاشا حدیثیں موجود ہیں, یہاں تک کہ کھلی جنگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے, اعلان جنگ ہے جو سود کا کاروبار کر رہا ہے. تو سب سے پہلے تو اس کی اصلاح فرمائیے گا ہماری کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو راولپنڈی کے جواں سال مسعود کی خودکشی کا جو واقعہ پیش آیا, یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور بہت ہی ہولناک ہے. اور ظاہر ہے کہ اس جواں سال آدمی کے چھوٹے چھوٹے بچے, ان کی فیملی اور اس کی بلیک میلنگ میں اس کا آ کر کے اتنا بڑا قدم اٹھانا, یہ سب جب انسان تصور کرتا ہے تو جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. ہر وہ آدمی جس کے سینے کے اندر دل ہے وہ بہت ہی غم, بہت صدمے کی کیفیت کے اندر آ جاتا ہے. اس سلسلے میں دو تین بڑی ضروری باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو وہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ قرآن کریم کے اندر احادیث طیبہ کے اندر سود کے لین دین کو حرام اور سخت ترین سنگین ترین جرم قرار دیا گیا. اور 279 آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہاں تک ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کوئی ریاست, کوئی اجتماعی یا انفرادی طور پر اگر تم لوگ سود سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہارا اعلان جنگ ہے. قرآن میں کسی اور گناہ پر یہ لب و لہجہ خدائی طور پر اختیار نہیں کیا گیا. یعنی قرآن کریم کے اندر ظاہر زنا کی ممانعت ہے, قتل کی ممانعت ہے, شراب کی ممانعت ہے, کبیرہ جرائم اور گناہوں کی ممانعت ہے, وعیدیں ہیں, مگر سود والا معاملہ واحد معاملہ ہے قرآن کریم میں جس میں اللہ رب العزت نے اتنی سخت وعید بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. ذرا سوچئے کہ اگر کوئی اللہ کے خلاف میدان جنگ کے اندر تلوار لے کر نعوذ باللہ آ جائے تو کیا کبھی وہ پنپ سکتا ہے؟ کیا کبھی اس کی جیت کا تصور ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ شکست کھائے گا. چنانچہ خود 276 کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ نے ایک اور بات فرمائی, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سود کو مٹا کے رہے گا, مٹائے گا اللہ تعالیٰ. تمہیں سمجھ میں آئے یا نہیں آئے, جو فیکٹری, جو معیشت, جو اکانومی, جو دکان, جو کاروبار, جو آرگنائزیشن سود پر مبنی, اللہ اس کو مٹا کے رہے گا. بھینسیں وہاں پر بندھیں گی, وہ فیکٹری تباہ ہوگی, وہاں پر آ کر دیوالیہ پن آئے گا, وہاں کے لوگوں میں فقر و فاقہ آئے گا. جلد یا بدیر خدا اس کو مٹا کر رہے گا. اللہ نے سورہ بقرہ 276 میں اس بات کا وعدہ فرما لیا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ یہ اتنا سنگین ترین جرم ہے جس سے ہم کو بچنا چاہیے. دوسری جو اہم ترین بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, آج مذہبی جماعتیں, میں, آپ سب کے سب لوگ یہ بات تو کہتے ہیں, حکومت سے بار بار ڈیمانڈ اور مطالبے کرتے ہیں کہ جناب بینکوں سے سود کو ختم کرو, بینکوں سے سود کو ختم کرو. وفاقی شرعی عدالت نے بھی ماشاءاللہ فیصلہ دیا, سپریم کورٹ کے شرعی اپیلیٹ بینچ نے بھی فیصلہ دیا تھا. پھر ہم نے ڈیمانڈ کی, باقاعدہ سیمینار, کانفرنسیں, مطالبے سب کچھ کرنے کے بعد ہم نے حکومت کو مجبور کیا کہ جو حکومت اپیل کے اندر گئی ہوئی ہے, نیشنل بینک وغیرہ, وہ اپیلیں بھی واپس لو, وہ بھی ہو گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو انٹیریئر کے علاقوں میں, یہ جو ہمارے دیہاتی علاقوں میں, یہ جو ہمارے مضافاتی علاقوں میں, ایون کے شہروں کے اندر بھی یہ جو آن لائن اپلیکیشنز ہیں اور یہ جو مختلف فراڈ قسم کی ایپس ہیں, اور جہاں پر 13,000 کا قرضہ لاکھوں تک جا کر کے 3 ہفتوں کے اندر پہنچتا ہے, پھر وہ بلیک میلنگ کرتے ہیں, پھر وہ کالز کرتے ہیں, پھر وہ دھمکاتے ہیں, یہاں تک کہ کوئی آدمی اس جیسا قدم اٹھاتا ہے, حکومت ان کے خلاف سخت ایکشن کیوں نہیں لیتی, ان کو کیوں نہیں جکڑتی ہے, ان پر پابندیاں کیوں نہیں لگائی جاتی ہیں, ان کو کیوں نہیں لٹکایا جاتا ہے؟ انہوں نے جو نوجوانوں کی زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دیا ہے, ان کے خلاف سخت ترین فوجداری, دہشت گردی کے واقعات, یہ وائٹ کالر جرائم ہیں, یہ ڈاکہ ہے اور یہ خطرناک ڈاکہ ہے. ایک تو وہ ڈاکہ ہے جو بالکل ایسا ہی ہے. اپنا گھر یوں معیشت کا پہیہ بھی گھومے گا, مزدور بھی سر اٹھا کے جیے گا, کھیتوں میں ہریالی لہرائے گی, کسان بھی خوشیاں سمیٹے گا. وقت
गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी, फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।